نماز میں سورہ فاتحہ کے جو احکام ہیں، فرض کی پہلی 2 رکعتیں اور باقی نمازوں کی تمام رکعتوں میں، وہ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وتر ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت امام اور منفرد کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے واجبات نماز میں سے ہے، جس کو بھول کر ترک کرنے یا تاخیر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے، وہ چاہے جو بھی نماز ہو، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جہری نمازیں اور خفی نمازیں۔ جہری نمازیں فجر، مغرب اور عشاء، اور خفی یعنی جن میں بلند آواز سے قرات نہیں کی جاتی، وہ ظہر اور عصر ہے، کیونکہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو ایک گروہ نے آپ کے پیچھے قرآن کی تلاوت کی، تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ یہ تفسیر در منصور میں اس کو بیان فرمایا گیا۔ امام بخاری اور مسلم کے دادا استاد امام عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح الاسناد روایت کی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ فرمائے کہ انما الامام لیؤتم بہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ تو جب اذا کبر، جب وہ تکبیر کہے، فکبروا، تم بھی تکبیر کہو۔ ٹھیک ہے جی، تو امام پہلے پھر بعد میں، مقتدی بعد میں۔ اسی طرح سے فرمایا ساتھ میں اسی حدیث مبارکہ میں یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک کلام موجود ہے کہ فرمائے کہ جب وہ دعا ولضالین کہے تو آمین کہو، اور جب وہ قراءت کرے خاموش رہو۔ نسائی شریف میں روایت موجود ہے جو خفی نمازیں ہیں، ظہر اور عصر، ان خفی نمازوں کے حوالے سے کہ ان میں بھی مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے، قراءت نہ کرے، باقی تو دیگر ارکان میں وہ پڑھتا جائے گا، جو کہ کچھ سنت ہیں، کچھ واجبات ہیں، وہ مستحبات ہیں، جیسا کہ درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور پھر آخر میں دعا اس کے بعد وہ مستحب ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو رسول پاک علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم امام کے پیچھے قراءت سے منع فرماتے تھے۔ یہ بھی ہے نا، یہ ان چیزوں میں اصل میں وہ جو بدمذہب طبقہ ہے، ان لوگوں نے ہمیشہ، جتنے بھی ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، انہوں نے ان مسائل میں نا، پھر رفع دین خصوصاً ان میں جو ٹاپ کا مسئلہ ہے رفع دین بر صغیر میں، انہوں نے اس کو اتنی ہوا دی، اتنی ہوا دی، اتنی ہوا دی کہ رفع دین رفع دین رفع دین نماز میں۔ اصل میں جو انہوں نے جس وجہ سے اختلاف تھا، وہ جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بے ادبیاں گستاخیاں کی ہیں، اور ان کتابوں کا آج تک ان عبارتوں کا وہ دفاع کر رہے ہیں، ان مسائل کو ہوا دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان پہ پردہ پڑا رہے لوگ اسی میں جو ہے وہ مصروف رہے۔ یہ مسئلے کفر اسلام کے مسئلے نہیں ہیں، لیکن وہ مسئلے کفر اسلام کے عقیدے کے مسئلے کہ ان سے توجہ ہٹائی جائے اور لوگوں کو اس طرف لایا جائے، اور اس میں انہوں نے بڑا کام کیا، اور رفع دین پر کیا کچھ انہوں نے طوفان کھڑا کیا، حالانکہ کیا چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی جو بے ادبیاں ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اس چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو ان چیزوں میں لوگوں کو الجھا دیا گیا۔ یہ روایات مسائل علماء نے حل کر دیے، جیسے امت کی اکثریت نماز پڑھ رہی ہے تو پڑھ رہی ہے، دلائل موجود ہیں سارے کے سارے، لیکن اصل چیز وہ ہے کہ جو بے ادبی کی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعظیم کرنا یہ فرائض میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ جو کوئی ناملائم نامناسب لہجہ معمولی سا بھی اختیار کرتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ اتنی نازک اور حساس چیز ہے، امت کو یہ کئی ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، نہیں جی یہ ایسے جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، اور ہماری اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی تھوڑا سا معمولی سا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم قتل و غارت گری پہ آ جاتے ہیں، پوری عمر اپنے ذاتی مسئلوں میں کسی کا منہ نہیں دیکھتے، مرنا جینا ختم چلو، لیکن رب رسول کی اس شان کے حوالے سے جب بات آئے تو نہیں جی یہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے جی، یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ابھی تک دین کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حق کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ تمہارے دل میں وہ رب رسول کی اہمیت ہی نہیں رہی، اسی لیے تم ذاتی جھگڑوں میں تو بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہو، لیکن اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جب گستاخی اور ان کی اس بے ادبی کی باری آتی ہے تو تمہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اللہ رسول کی قدر تمہارے دل میں نہیں رہی، کیا کچھ کرتے ہیں، ناچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر جب حالت ہوتی ہے اصل دین مذہب کی بات آئے تو اس جگہ پر ایسے یخ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ بیچارہ مردہ پڑا ہوا ہے۔ حالت یہی ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس کی نماز نہیں، یہ بھی روایت موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے فرمایا کہ کاش اس شخص کے منہ میں پتھر ہو جو امام کے پیچھے قرات کرے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ موطا امام محمد کی روایت ہے، باب افتتاح الصلاح میں 127 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں آگ کا شعلہ ہو۔ جب آیت اتر گئی کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کی قرات کی جائے تو فرمایا کہ اس وقت خاموش رہو اور سنو، وانصتوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو یہ روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 3782 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا، کیونکہ فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ الگ سے جب وہ اپنی نماز کوئی سنت پڑھ رہا ہے یا کوئی خدا نخواستہ اس کی جماعت جو ہے وہ اس سے جماعت سے رہ گئی ہے نماز تو الگ پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سنت پڑھ رہا ہے فرض پڑھ رہا ہے، لیکن اکیلے میں جب پڑھے گا تو پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا ہی پڑھے گا، ورنہ اس کی نماز درست نہیں ہے۔ فرمایا قال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا قرآن کے حکم کی صریح جو صراحت ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو فرمایا گیا کہ خاموش رہو اور سنو۔ تو قرآن کے مقابلے میں جو حدیث بھی آئے گی اس میں تعویل کی جائے گی یا اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص امام سے رکوع میں ملے تو سب ائمہ کے نزدیک اسے رکعت مل گئی۔ اذا ادرک الرکوع، یہ الفاظ آتے ہیں روایت کے، فقد ادرک الرکع، کہ جب اس نے کسی آدمی نے پیچھے سے آ کے امام سے ملا رکوع میں تو اسے رکعت مل گئی۔ ہاں رکعت کے بعد ملتا ہے تو پھر تو کیوں؟ اب حالانکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لیکن چونکہ امام نے قرات کی ہے تو فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، لہذا روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتی تو رکوع میں ملنے والے کو ترک فرض کی وجہ سے رکعت نہ ملتی، بلکہ روایت موجود ہے کہ رکعت اس کو مل گئی۔ وہ جو حضرات کہتے ہیں وہی غیر مقلدین کا طبقہ کہ وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے یہ سورہ فاتحہ چاہے امام ہو چاہے مقتدی چاہے لوگ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یا الگ، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ تو جب فرض رہ گیا تو آپ چونکہ نماز نہیں پڑھتے، فرض نہیں پڑھتے، آپ تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، لہذا آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ ایک کثیر دلائل موجود ہیں، اتنے سارے دلائل کہ فقراءۃ الامام اور حدیثوں پر عمل ہے، قرآن اور سب سے بڑی بات قرآن کی آیت پر عمل ہے، جو اسی موقع پر نازل ہوئی کہ جب پیچھے قرات کی گئی تو آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چند لوگوں نے قرات کی تو فرمایا کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو فرمایا فاستمعوا له وانصتوا، خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو قرآن پر اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرامین پر یہ عمل ہے، اور امت کی اکثریت کا عمل ہے، امت کی اکثریت کا، کروڑوں لوگوں کا عمل ہے یہ الحمدللہ۔ تو اس پر تو ہمارا احناف کا یہی مذہب ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر یہ مسئلہ، نماز میں قراءت فرض ہے، قراءت فرض ہے۔ اب قراءت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ جو سورت ملائی جاتی ہے، یا 3 آیتیں یا ایک اتنی بڑی آیت جو 3 کے برابر ہو، ان دونوں کو قراءت کہتے ہیں، ان دونوں کو، اور یہ قراءت فرض ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی کھڑا ہوا اللہ اکبر افتتاح یا تکبیر افتتاح کہہ کے، یعنی تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کہہ کے اس نے نماز شروع کی اور کسی سوچ میں چلا گیا، یا کھڑا ہے ویسے ہی اور رکوع میں چلا گیا
واپس اٹھتا ہے تو یاد آئے کہ ہو میں نے تو نہ سورہ فاتحہ پڑھی اور نہ اس ہاتھ میں سورت ملائی، یہ اب نئے سرے سے پڑھے گا، کیونکہ اس کا فرض ہی رہ گیا، اس نے نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ، ہاں اب جب الگ الگ ان کا حکم، الگ الگ حکم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اس سے سورت رہ جائے، واجب جب رہ جائے، واجب کے ترک سے سجدہ سہو آتا ہے، کیونکہ فرض رہ جائے پھر تو نماز ہی نہیں ہوتی نا، لیکن واجب کے ترک سے سجدہ سہو آتا ہے کہ جو آخری تشہد ہے اس میں وہ سلام پھیر کے عبدہ و رسولہ کے بعد وہ اپنی نماز درست کر سکتا ہے، اور پھر اسی طرح سے 2 سجدے کر کے پھر شروع سے پڑھے گا التحیات کو۔ تو یہ ہے فرض قرات، اور پھر الگ الگ سے واجب ان کا حکم ہے، سورہ فاتحہ بھی واجب ہے اور ساتھ میں سورت ملانا بھی واجب ہے، لیکن جب دونوں کو قرات کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پر بھی اور ساتھ ملانے والی سورت پر بھی۔